بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدوں سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو گما گزرا شاید یہ سب واقعہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا کہ کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ حکم پاتے ہی مشیران تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی قاصدوں نے انہیں جا لیا، پھر دست بدست عرض کی حضور واپس بغداد تشریف لے چلے۔ یہ سن کر حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو؟ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، لیکن شاہی کارندے بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ تو آپ کو ان پر رحم آ گیا۔ جب آپ شاہی محل پہنچے وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے بادشاہ سے پوچھا۔ یہ میرے جوان سال بیٹے کی میت ہے۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی دل آزاری کے باعث میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ فی الواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ بادشاہ نے کہا، ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، پھر بھی تمہاری تالیف قلب کے لیے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے ایک کمرے میں ابھی دعا کے الفاظ کی گونج باقی ہی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، اسی کا شکر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا، یہی کرامات آپ کے لیے وبال جان بن گئیں۔ لوگوں نے آپ کو شعبدے باز کہا اور آپ کے خلاف سب آرا ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی، اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا۔ جب آپ لہو لہان تھے، ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور سکونت اختیار کی۔ ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں سے کسی نے بھی آگ نہ دی۔ ایک سنگدل شخص نے اس وجہ سے شہزادے کو اتنا مارا کہ چہرے پر زخموں سے نشان ابھر آئے۔ واپس آ کر شہزادے نے پورا واقعہ سنایا تو آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کر کے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑھی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ نادان نہیں سفاک ہیں، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ شہزادے کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر اس کا جرم کیا تھا؟
جانتے ہو یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ میری خاطر بھیک مانگنے گیا، لیکن اس کو شہر والوں سے زخم ملے۔ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دانہ راز حضرات نے سفارش کرتے ہوئے کہا، آپ نے معاف کر دیا۔ پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کو کم کر دے۔ معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ لوگ اب بھی ملتان کی گرمی کو اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔